اپنے عنوان گفتگو سے قبل آقائے دو جہاں سرور سروران صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی ذات پر درود و سلام کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت آپ کے سامنے بیان کروں گا، جس کو متعدد ائمہ و اعلام نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل کیا کہ میرے حضور ارشاد فرماتے ہیں من صلی علی الف مرۃ فی یوم لم یمت حتی یراہ مقعدہ من الجنہ، کہ جناب نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرا جو امتی مجھ پر روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ مرے گا نہیں یہاں تک کہ اس کو مرنے سے قبل مالک لم یزل اس کو اس کا ٹھکانہ جنت میں نہ دکھا دے۔ تو پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے دوستو، بحیثیت مسلمان ہمارا یہ عقیدہ و نظریہ ہے کہ ہمارا رب وحدہ لا شریک ہے، نہ اس کا ذات میں کوئی شریک ہے نہ ہی ان کا صفات میں کوئی شریک ہے۔ میرا خدا اپنی ذات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے، اپنی صفات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے۔ اور قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ میں کہا کرتا ہوں کہ لوگوں، یہ سورت مبارکہ صرف ہمارا عقیدہ نہیں، صرف ہمارا نظریہ نہیں، خدا کی قسم یہ ہمارا ناز بھی ہے اور ہمارا نخرہ بھی ہے کہ ہمارا رب وہ ہے جو احد ہے، ہمارا خدا وہ ہے جو بے نیاز ہے، ہمارا خدا وہ ہے کہ جس نے کسی کو نہیں چنا نہ وہ کسی سے چنا گیا، ہمارا رب وہ ہے جو کائنات میں اس کا ہمساری کوئی نہیں۔ یہ سورت کریمہ صرف ہمارا عقیدہ نہیں، صرف نظریہ نہیں، یہ ہمارا نعت ہے، ہمارا نخرہ ہے کہ ہم اس خدا کی عبادت کرتے ہیں جو وحدہ لا شریک ہے، نہ ذات میں اس کا کوئی شریک نہ صفات میں اس کا کوئی شریک، وہ ذات کے اعتبار سے بھی بے مثال، صفات کے اعتبار سے بھی بے مثال۔ اور ہمارا خدا وہ نہیں ہے جو کسی کے بنائے سے بنے، ہمارا خدا تو اللہ خالق کل شیء، ساری کائنات کا بنانے والا بھی ہمارا خدا ہے۔ ہمارا خدا کسی کے بنائے سے نہیں بنتا کہ جب بھوک لگے تو پانی میں بھگو کے پی لیں، ایسا ہمارا خدا نہیں، ہمارا خدا ساری کائنات کا بنانے والا بھی ہے، صرف بنانے والا نہیں، رب العالمین بنا کر پالنے والا بھی ہمارا خدا۔ توجہ ہے ذرا یاد، بس آپ یہ تجارب مجھے پوچھنے چاہیے آپ سے، صرف آپ توجہ سے سنیں کہ ہمارا خدا بنانے والا بھی پالنے والا بھی ہمارا خدا ہے، رب العالمین ہے۔ عرب یہ دعا کرتے ہیں یا رزاقا وہابی کعیشہ ورزقنا، اے کوے کے بچے کو اس کے گھونسلے میں رزق دینے والے ہمیں بھی رزق دے۔ جب کوے کا بچہ آتا ہے بڑی بھیانک شکل میں، مفسرین نے مختلف توجیہات کو بیان کیا، مختصر یہ کہ کوے اس کی شکل دیکھ کر گھونسلہ چھوڑ جاتے ہیں۔ اب خدا کی قسم جب سارے اپنے چھوڑ جاتے ہیں، میرا رب پھر بھی اس کو نہیں چھوڑتا، میرا رب اس کے قریب مچھر بھیج دیتا ہے، مچھر یہ سمجھتا ہے کہ مردہ ہے، اس کے قریب جب آتا ہے وہ مچھر کو منہ مارتا ہے، کھاتا ہے، 20 یا 22 دن بعد اس کی شکل و صورت کبو جیسی بنتی ہے، پر آ جاتے ہیں، وہ جو سارے چھوڑ جاتے ہیں پھر آ جاتے ہیں۔ اسی منظر کو سامنے رکھ کر عرب یہ کہتے ہیں یا رزاق الوہابی کعیشہ ورزقنا، اے کوے کے بچے کو اس کے گھونسلے میں رزق دینے والے
सदात कराम के साय में और किबला मेरे जगह पे तशरीफ फरमा है, तवज्जो चाहूंगा कि यहाँ घर की कहानी है। मेरे घर में भी दस्तरखान तरीका है और आपके घर में भी। मैंने कई मरतबा देखा, सुना। मेरे 3 ही बच्चे हैं। जब हम इकट्ठे खाना खाने के लिए बैठते हैं, एक अपनी माँ से कहता है माँ मुझे रोटी दो, माँ दूसरा बोल उठता है माँ मुझे पानी चाहिए। मेरी बेटी फौरन कहती है माँ मुझे सालन डाल के दो। मैंने कई मरतबा सुना, वो कहती है इसको दे लूं फिर तुम्हें दूंगी, पहले इसको सालन डाल दो फिर तुम्हें रोटी दूंगी, पहले इसको रोटी दे लूं फिर तुम्हें पानी दूंगी। जब तीनों इकट्ठे बोल पड़े तो पंजाबी में कहते हैं, वो कहती है तंग हो के तुमने तो मेरी बात ही मार दी, तुमने तो मुझे तंग ही कर दिया, तुमने तो मेरे होश ही गुमा दिए। तीनों इकट्ठे बोल पड़े, मैं किसको दूं, किसकी सुनूं? फिर उसी वक्त मेरा रब मुझे याद आता है, मौला तुझे 3 नहीं, 300 नहीं, 3000 नहीं, तुझे 3 लाख नहीं, 3 करोड़ नहीं, सिर्फ 3 अरब नहीं, मालिक तुझे सारी कायनात, सिर्फ इंसान नहीं, बायत वक्त पुकारे तो सबकी सुनता भी है और सबको अता भी फरमाता है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे ताकीद, माशाअल्लाह। मेरा अल्लाह तू ये नहीं कहता पिशावर वालों को दे दूं, फिर मैं शहर वालों को दूंगा, फिर इनको दूं, फिर मैं दान वालों को दूंगा, पहले पाकिस्तान वालों को, फिर अरब वाले, पहले अरब वाले, फिर पाकिस्तान वाले, पहले इंसान फिर हैवान। मालिक जब जिसने सारी कायनात में भी अगर बायत वक्त तुझसे मांगा तो मैं सबकी मांग को सुना भी सही और सबकी मांग को पूरा भी किया। यहाँ तो 3 बोल उठे परेशान हो जाती है, बाहर 3 नहीं सारी कायनात। मेरा रब बनाता भी है और पाता भी है, रब्बुल आलमीन भी मेरा खुदा है, ऐसा बलदार है। और ये भी ध्यान में रखिएगा, मेरा खुदा कीमतों में नहीं आता, मेरा खुदा मूल्यों में नहीं आता, मेरे खुदा को खरीदा नहीं जा सकता, मेरा खुदा तो वो है जो कीमत में नहीं आता लेकिन कायनात को कीमतें अता करने वाला है। और तौर से कहें सुभान अल्लाह। जनाब सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, रंग में वो हबशे का रंग चढ़ा, जबान तोतली, जुल्म सितम हुए, तवज्जो है जरा। जब मेराज की रात मेरे मुस्तफा करीम का है, जन्नत की हूरों की सरदार, मैं सिर्फ मुख्तसर वो मेरे नबी करीम की हुजूर हाजिर होती है, या रसूल अल्लाह आपकी उम्मत के कुल जवान जिनकी आपके निकाह में मैं जाऊंगी, जरा बता तो सही वो है कौन? मेरे नबी करीम ने कहा वो मेरा बिलाल हबशी है जो मेरा मुर्शिद भी है, अज़ान भी देता है, बिलाल हबशी। तवज्जो है जरा यार, वो कहने लगी मैं हूरे ईन की सरदार वो बिलाल हबशी, उनके हक निकाह में जाऊंगी। हुजूर ने फरमाया मैं चल नहीं, मैं तो जाके बिलाल से पूछूंगा लेता भी है कि नहीं। मेरा रब कीमतों में नहीं आता, ये चाहे तो हबश में रहने वाले जनाब सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वो कीमत अता करे। जब मक्का मुकर्रमा फतह हुआ, सारे सरदार नीचे थे, जनाब बिलाल हबशी काबे की छत पे चढ़कर नजर दे रहे थे। मैं एक मुल्क में गया, नेपाल, एयरपोर्ट से उतरा, मैंने जिंदगी में कभी इतने बुत इकट्ठे नहीं देखे थे। मैंने दोस्तों से कहा ये क्या है, हमारा रब बनता नहीं, हमारा रब कीमतों में नहीं आता। उन्होंने कहा कि ये इनके बुत बनाने की फैक्ट्री है, खुदा की फैक्ट्री है। मैंने कहा कभी देखे नहीं, जरा चले नहीं जरा देखे। मैं जब वहां पहुंचा, मैंने उन्हें कहा कि ये कितने का है, कहते 500 का। मैंने कहा यार कोई इससे अच्छा हो वो दिखाओ, कहते 1000 का। मैंने कहा जो इससे अच्छा हो, कहते 1500 का। चलते चलते 25,000 तक पहुंचा। अब तेरा बात समझ गया तो मजा आएगा और शुक्र खुदा जबान पे आएगा कि नहीं मुसलमान को। मैंने कहा कि अच्छा यार ये तो महंगा है, जरा बता इससे हल्का नहीं समझे, इससे हल्का, इससे हल्का, इससे हल्का, इससे हल्का। मैं हल्का हल्का कहता रहा, वो बताता रहा। खुदा की कसम मैंने जाके अपनी जगह पर सजदा शुक्र किया कि हमारा रब हल्का नहीं, हमारा
بڑوں کا بڑا ہے، وہ احد ہے، وہ صمد ہے، وہ بنیاد ہے۔ کتنی خوش نصیب ہے کہ ہمارا رب وہ ہے، ہمارا پروردگار وہ ہے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جسے اونگ بھی نہیں آتی، جو سوتا بھی نہیں، جو تھکتا بھی نہیں۔ جناب موسیٰ کلیم نے پوچھا نا باری تعالیٰ، فرشتوں ذرا پوچھو رب سے، تو تھکتا نہیں، یہ سارا نظام کلا چلا رہا ہے؟ رب نے کہا میں اپنے کلیم کو پریکٹیکل جواب دوں گا، جا کر میرے کلیم سے کہو پانی کے 2 پیالے لے لے، ایک دائیں ہاتھ پر ایک بائیں ہاتھ پر، اور رب کہتا ہے میرے لیے ساری رات کھڑے رہو۔ پروردگار عالم کو راضی کرنا ہے، 2 ہی تو پیالے ہیں، ایک دائیں ہاتھ پہ بائیں ہاتھ پہ لیا، کھڑے ہو گئے۔ رات کا آخری پہر آیا، جناب کلیم کو اونگ آئی، ہاتھ سے ہاتھ لگا، پیالے سے پیالہ ٹکرایا، دونوں نیچے آئے، گرے، ٹوٹ گئے، پانی بہہ گیا۔ اب نے اپنے فرشتوں سے کہا جاؤ میرے کلیم سے کہو کلیم یہ تو 2 پانی کے پیالے تھے، تجھے جب تھکاوٹ ہوئی، تجھے اونگ آئی، ہاتھ سے ہاتھ لگا، پیالے سے پیالہ ٹکرایا، زمین پہ گرے، پانی بھی بہہ گیا، پیالے بھی ٹوٹ گیا، میں تو خدا ہوں، ساری کائنات کو چلا رہا ہوں، اگر میں سو گیا تو کائنات کا کیا بنے گا؟ تکبیر، اللہ اکبر، رسالہ، تحقیق، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، میرا رب وہ ہے جو سوتا بھی ہے اور کسی اونگ میں نہیں آتی۔ میرا پروردگار حی ہے، قیوم ہے، وہ زندہ ہے اور زندہ رکھنے والا ہے اور زندگی عطا کرنے والا ہے۔ میں رب کی کون کون سی صفت کو بیان کروں، کون کون سے کمال کو بیان کروں، بس سارے مل کے کہہ دو نا رب رب ہے، رب جیسا کوئی نہیں۔ کہ رب رب ہے، رب جیسا، رب جیسا، رب جیسا، اللہ اللہ ہے۔ ذرا دور سے کہنا اللہ، اور دور سے کہنا اللہ۔ ہاں ٹھل نہیں جاتا، دل میں ٹھنڈک نہیں آ جاتی۔ اللہ 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 ہے، رب رب ہے، رب جیسا کوئی نہیں۔ بس وہ احد ہے، احد ہے، احد ہے، احد، وہ بے نیاز ہے، بے نیاز ہے، بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو چلا نہ کسی سے چلا گیا، اور کائنات میں اس کا کوئی ہمسا نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء، کوئی شے میرے رب کی مثل نہیں ہے، کوئی شے میرے رب کی مثل نہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ہے، وہ ہر ممکن پر قادر ہے، فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ، وہ جو ارادہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، اس سے کون پوچھنے والا ہے؟ وہی بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہی آخر الحاکمین ہے، وہی سپر پاور ہے، اور وہی حقیقی استاد ہے میرا خدا۔ اسی پروردگار نے جو اتنی شان کا مالک ہے، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم جن کی امت بنے، وہ نبی بھی بڑی شان والا ہے۔ صورت کے اعتبار سے تو سیرت کے اعتبار سے، شکل و صورت کے اعتبار سے بھی، خدا کی مخلوقات میں، خدا کے بندوں میں مصطفیٰ جیسا ہے ہی نہیں، اور کردار کے اعتبار سے بھی مصطفیٰ جیسا۔ سبحان اللہ۔ فرماتے کاف ہا یا عین صاد، قل ہا یا عبداللہ، صورت جو تجمل بجمال اللہ، توجہ ادھر آیا، سونا بھی اتنا بنایا، رب بنا رہا تھا، فرما رہا تھا سوڑیا ایسا بن، ایسا پیارا بن، ایسا دلبر بن، ایسا سونا بن جو تجھے دیکھے تیرے حسن میں میں خدا نظر آتا۔ اس لیے تو فرمایا بددہا، تیرے چہرے کی قسم، تیرے رخ روشن کی قسم، واللیل تیری زلفوں کی قسم، وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، نبی کیسا عطا کیا کہ نبی کے جسم کے ایک ایک عضو کی رب قاسم، رب کعبہ نے قرآن میں تذکرہ فرمایا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا سونا تیرا چہرہ بھی بڑا سونا، تیری زلفیں بھی بڑی سونی، تیری زبان بھی بڑی سونی، تو وہی کہتا ہے جو ہم کہتے ہیں، تو وہی بولتا ہے جو ہم کہتے ہیں۔ ید اللہ، تیرے ہاتھ بھی بڑے سونے، توجہ ادھر آیا، پیارے حبیب تیرے ہاتھ بھی بڑے سونے، بلکہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، سونا اتنا بنایا کہ وہ سونا جب مکے میں چلتا ہے تو رب مکے کی قسمیں بھی یاد کراتا ہے۔ اور
خدا نے ہمیں نبی بھی ایسا پیارا عطا کیا جس کو محبوب بنا کر بھیجا. اور میرے مصطفیٰ کریم نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر. فرمایا انا سید الانبیاء وانتم سید الامم. فرمایا میرے امتیوں میں انبیاء و مرسلین کا سردار ہوں اور تم ان کی امتوں کے سردار. تو میرے مصطفیٰ کریم کو رب نے ہر اعتبار سے میرے دلوں پہ مثال بنایا ہے، صورت کے اعتبار سے بھی اور سیرت کے اعتبار سے بھی. اور آج وقت ہے اور اس کی ڈیمانڈ ہے، وقت ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ جہاں میرے مصطفیٰ کریم کا میلاد منائیں، حضور کے حسن بے مثال کے تذکرے سنیں، معجزات و کمالات کی باتیں سنیں، وہاں میرے مصطفیٰ کریم کی سیرت اور کردار کے بارے میں تحیہ کر کے اٹھیں. مولا ہمیں اتباع مصطفیٰ کا حکم ہے، ہماری زندگی کا اوڑھنا بچھانا سنت مصطفیٰ. سبحان اللہ. بچوں ادھر آیا. پھر جب ایسا معبود دیا تو پھر میں بس کروں گی میرا سنت کیا کرو. آپ بولتے رہنا یار یہ تو شکیل بھائی پہ اخلاص ہے. مجھے یار دوست پوچھ رہے تھے کہ آپ جانتے تھے شکیل بھائی کو؟ میں نے کہا نہیں. کہا کسی نے پوچھا تھا ان کے بارے میں؟ میں نے کہا نہیں. کہا ٹائم کیسے دیکھیے؟ وہ بھی پشاور میں. میرے یہاں کے جاننے والے کافی سارے میرے ساتھ آئے. میں نے انہیں بھی نہیں کہا کہ میں یہاں آ رہا ہوں شکیل بھائی کے پاس. پتہ نہیں اس کی آواز میں جادو تھا. کہا کہ مجھے ٹائم دے. میں نے 2 دن بعد باہر بھی جانا ہے. تو میں نے کہا حاضر ہے یہاں کے جا رہا کوئی. میں سمجھ رہا تھا قاری شکیل جو ہے کوئی پد ہوگی، کوئی بڑی ساری گاڑی ہوگی، کوئی مسجد کا امام ہوگا، کوئی خطیب ہوگا. پتہ چلا کہ یہ محض عاشق مصطفیٰ ہے. اس طرح کے لوگ ہمارے لیے قابل رشک ہیں. خدا ان کے رفقا کی اور سب کی عمر درازی بالخیر عطا کرے. میں جو بھی ہوں تو مصطفیٰ کا. مصطفیٰ میرے میں مصطفیٰ کا. ضروری نہیں کہ میرا یہ حلیہ ہو، میں جس حلیہ میں بھی ہوں بس میری لبوں پہ ترانہ یا رسول اللہ. اللہ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم. شکر کرو میں تمہیں اور دوں گا. شکر کرو میں تمہیں اور دوں گا. رب کی نعمتوں کے ملنے پر شکر کرے. پھر ایسا سنا محبوب عطا کیا جو خلق میں تخلیق میں بھی اول ہو، نبوت میں بھی اول ہو، نبوت اعلیٰ رکھتا ہو، پھر ختم نبوت کا تاج بھی سجا کے آیا ہو. جن کے بارے میں جناب موسیٰ کلیم جیسے بھی کہیں مولا ہمیں ان کی امت نے بنا. ہمیں تو بن مانگے رب نے ان کی امت ہی بنایا. یہ ساری نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے. کیا مصطفیٰ آئیں اس نعمت کے ملنے پر شکر ادا نہیں کریں گے؟ نظر سے کہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. لئن شکرتم لازیدنکم. شکر کرو. اور میرے نبی نے کہا افضل الذکر لا الہ الا اللہ. فرمایا لوگوں ذکر میں افضل ذکر لا الہ الا اللہ. وافضل الدعاء الحمدللہ. اور دعاؤں میں بہترین دعا جو ہے وہ الحمدللہ. کیا ہے ذرا زور سے بولیں اور زور سے کہیں. اور بات تشریف فرما ہے حمد کے معنی کو تعریف کے ہوتے ہیں. کس کے ہوتے ہیں؟ میں کہوں کہ شاہ صاحب بہت سوڑے ہیں، ان کا کردار بڑا اچھا ہے کہ میں نے دعا تو نہیں کی، میں نے تو تعریف کی ہے. میں تو یہ فلاں قادہ اور ہے، فلاں علم بڑا رکھتا ہے، وجہ شکل کا ہے. تو یہ تعریف ہے یا نہیں؟ یہ دعا تو نہیں ہے. لیکن میرے نبی کہتے ہیں دعاؤں میں بہترین دعا الحمد ہے. ذرا سمجھا دوں، ایک واقعہ سناتا ہوں، یہ بات سمجھ میں آ جائے گی. حاتم طئی کا نام تو سنا ہوگا. سخاوت کا باب مکمل ہی نہیں ہوتا جب حاتم طئی کا نام نہ لے. سخاوت کا ذکر کریں ان کا ذکر بھی آ جاتا ہے. حاتم طئی سے کسی نے پوچھا کیا تم نے اپنے سے بڑا سخی دیکھا ہے؟ کہتا ہے ہاں. وہ دیہات میں رہنے والا ایک بدو دیہاتی جو مجھ سے بھی زیادہ سخی تھا. کہتے ہیں حاتم طئی تم سے بھی بڑا سخی؟ ہاں مجھ سے بھی بڑا سخی تھا. کہا وہ کون؟ کہا ایک جگہ میں سفر کر رہا تھا، سال راہ بھی ختم ہو گیا، موسم بھی خراب ہو گیا، میں سمجھ گیا اب زندہ نہیں بچوں گا. یہاں سے دور سے دھواں اٹھتا نظر آیا. دھواں اٹھنا علامت ہے یا زندگی کی یا توحید کی. یا تو یا زندہ لوگ رہتے ہیں کھا پکا رہے ہیں، یا پھر آگ لگ گئی ہے ساری تباہی ہو جائے گی.
کہتے میں ادھر چل پڑا، دیکھا بدوی دیہاتی کھانا بنا رہے ہیں شام کا، ان کا سردار بیٹھا ہے تخت پر، میں اسے مخاطب ہو کر کہتا ہوں بندے خدا مجھے رہنے کی اجازت ہے؟ کہتے خدا کی زمین ہے، اپنا خیمہ ہے، تم بھی لگا لو، ہم ہمارے ساتھ رہو۔ میں نے خیمہ لگایا، حضرت سننا حمد کیسے دعا ہے، کہا میں رہا، جب شام کے کھانے کا ٹائم ہوا آواز آئی کہ خیمے کا پردہ ہٹا، میں نے ہٹایا، ایک پرات تھی، پرات میں کھانا ہی کھانا تھا، میں نے کھایا، جب ان کا سردار برتن لینے آیا تو میں نے کہا کھانا بڑا اچھا تھا، کھانے میں جو کلیجی تھی وہ تو اور ہی اچھی تھی، وہ مسکرایا چلا گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد دروازہ بجا، رات کے کچھ حصے میں اعلان ہوا کہ پردہ ہٹا، میں نے ہٹایا، پھر اس کے ہاتھ میں پرات تھی جس میں کلیجیاں ہی کلیجیاں تھی، میں نے کھائی، اب میں پریشان برتن لینے آیا، تعریف کروں یا نہ کروں؟ کرتا ہوں تو پھر اٹھا کے لائے گا، نہیں کرتا تو یہ کہے گا پہلا کھانا اچھا تھا یہ اچھا نہیں، میں نے پھر بھی تعریف کر دی۔ اب میرا سنیے گا، جب ناشتے کا ٹائم ہوا حاتم طئی کہتے ہیں پھر آواز آئی، میں نے خیمے کا پردہ ہٹایا، پھر اس کے ہاتھ میں پرات تھی اور کلیجیاں تھی، اور تھال رکھنے سے پہلے کہتا ہے اے بندہ خدا تو ہمیں نہیں جانتا، ہم تمہیں نہیں جانتے، لیکن خدا کے لیے اب ہمارے کھانے کی تعریف نہ کرنا، اب ہمارے کھانے کی تعریف نہ کرنا، ہمارے پاس جو بھی تھا حلال ان کی کلیجیاں نکال نکال کے ہم تمہارے پاس لے کر آئے، اب ہمارے پاس کوئی جانور نہیں کہ جس کی کلیجی لے کر تمہیں کھلائیں۔ حاتم طئی کہتا ہے میں نے کھانا کب مانگا ہے، میں نے تو کھانے کی تعریف کی ہے، وہ کہتا ہے ہم عربی لوگ ہیں، ہم نصری لوگ ہیں، ہم عرب میں بھی بدو لوگ ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کسی کو کوئی چیز دے ہماری دی ہوئی چیز کی تعریف کر لے، ہم کہتے ہیں اس کو ابھی طلب ہے، وہ تعریف کرتا چلا جاتا ہے، ہم دیتے چلے جاتے ہیں، وہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، یہ تو اپنی استطاعت کے مطابق میرے حضور فرماتے ہیں الحمدللہ، تمہیں کوئی بھی نعمت ملے الحمدللہ کہو، تم مانگو نہ مانگو، میرا اللہ کہتا ہے اچھا ایک بیٹے کے بعد دوسرا، تمہیں دوسرا بیٹا دیا، کاروبار کے بعد برکت چاہیے تمہیں برکت دے دی، تم مانگتا چلا جائے گا، الحمدللہ زبان پہ لاتا چلا جائے گا، نہ بتا پھر مصطفیٰ کے ملنے پر کیا کہیں؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، دور سے کہیں شکر کرنا چاہیے نا، تاکہ ان کی برکات سے مستفید ہو سکے، ان کی برکات کا حضور ہمارے اوپر اور ہو، ورنہ تو گناہ کرتے شکلیں بدل جاتی، چوکٹ پہ نام لکھا جاتا ہے اس نے رات چوری کی، نہیں ہوتا، یہ مصطفیٰ کی برکتیں ہیں، پھر اس مصطفیٰ کے ملنے والی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرو، اور آج ہم کس لیے جمع ہوئے؟ اللہ کی اس دی ہوئی نعمت کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے۔ مولا تیرا شکر ہے، تو نے جب مصطفیٰ دنیا میں بھیجا تو نے تو حاملہ عورتوں کو بیٹے دیے، ہم بیٹے تو نہیں دے سکتے، بس یہ مل کر لوگوں کو لنگر کھلا سکتے ہیں، باری تعالیٰ تو نے ستارے روشن کیے، ہم نہیں کر سکتے، ہم نے لٹیں لگاتی ہیں، مولا جو تیرا کام تھا مصطفیٰ کو بھیج کر تو نے خوشیوں کا اظہار کیا، جو ہمارے بس میں ہے، تیرا مصطفیٰ کے آنے کے دنوں میں ہم وہ خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں، اور اللہ نے کیا کہا؟ ہر نعمت کے ملنے پر شکر ادا کرو، اب مصطفیٰ کیسی نعمت ہے، اللہ اکبر، ذرا توجہ کرنا، یہ کپڑا میرے لیے نعمت ہے، میری ضرورت بھی ہے، لیکن میں اس کے بغیر زندہ رہ سکتا ہوں، آج بھی کچھ قبیلے ہیں جو اس کے بغیر رہتے، پتے اوپر باندھ لیتے، لیکن یہ ضرورت بھی ہے اور نعمت بھی ہے، رب نے مجھ سے دور رکھی، کپاس بیچتے ہیں لوگ، پھر وہاں سے ستر منڈی میں، پھر فیکٹریوں میں، پھر ستر منڈی میں، پھر دکانداروں کے پاس، پھر کپڑا بنتا ہے، پھر ہمارے پاس آتا ہے، پھر درزی کے پاس جاتے ہیں، ایسا ہے یا نہیں؟ تکلف کرنا پڑتا ہے نا، یہ نعمت ہے، میری ضرورت بھی ہے، لیکن یہ وہ ضرورت ہے کہ اس کے بغیر میں زندہ، ذرا بات سمجھیے گا، یہ بڑی اصولی بات ہے، ہمارے پاس جو بچہ 6 سال پڑھتا ہے، پھر وہ سبق شروع کرتا ہے، ابتدائی کتابیں کا منطق فلسفہ بھی پڑھ لیتا ہے، آخری میں آتا ہے، پھر ہم اس کو یہ باتیں سمجھاتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آج ہی آپ سے بات کرتا چلا جاؤں،
لیکن توجہ کیجیے گا، ضرورت ہے یہ نعمت، ضرورت بھی ہے، مجھے تب تو کرنی پڑتی تھوڑی سی دور ہے، اس سے زیادہ میرے لیے ضروری خوراک ہے، رب نے اس سے قریب کر دیا، توجہ ہے، اس سے زیادہ ضروری پانی ہے، یہ خوراک سے بھی قریب ہو گئے، میں زمین میں بور کرتا ہوں پانی آ جاتا ہے پی لیتا ہوں، توجہ ہے ذرا یار، اچھا اس سے زیادہ ضروری کیا تھا میرے لیے نعمتوں میں سے ہوا، رب نے میرے اور قریب کر دیا، اب توجہ کرنا، کپڑا میرے لیے نعمت بھی تھی ضرورت بھی تھی، لیکن اس کے بغیر زندگی ممکن، رب نے دور کیا، پھر میرے لیے خوراک ضروری تھی اور قریب آ گئی، پانی اور ضروری تھا وہ اور قریب، ہوا اس سے بھی زیادہ ضروری تھی زندہ رہنے کے لیے، وہ میرے ناک کے بالکل قریب آ گئی، توجہ ہے، لیکن خدا کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ان سے بھی زیادہ ضروری ہے ہمارے لیے، سبحان اللہ، اللہ نے فرمایا النبی اعلیٰ بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا یہ ساری نعمتیں تمہارے لیے ضروری ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں کچھ دیر کے لیے تم اس کے بغیر زندہ رہ سکتے ہو، لیکن ایک نعمت ایسی تمہیں دے رہا ہوں اپنے حبیب کی صورت میں جو تمہاری جانوں کے بھی زیادہ قریب کر دیا، تو سمجھ لینا مصطفیٰ کے بغیر تمہارا زندہ رہنا ممکن ہی نہیں۔ اس لیے کہ وہ جان ہے جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، مصطفیٰ ہے تو جہان ہے، پھر ایسی نعمت کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا نہ کرے تو کیا کریں؟ وہ میرا مصطفیٰ کریم، باخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفاہمت جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، وہ کمالات کے اعتبار سے بھی اعلیٰ، ہماری ضرورتوں اور نعمتوں کے اعتبار سے بھی ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری، پھر بتاؤ جب وہ ہمارے لیے ضروری ہے تو اس کی کردار پر عمل کرنا ہمارے لیے کتنا ضروری ہوگا۔ رب نے کیا کہا وما آتاکم الرسول فخذوہ، میرے نبی جو تمہیں دے لے لو، جس سے میرا نبی تمہیں منع کرے اس کو لو۔ توجہ ہے ذرا یار، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے لوگو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور کیا فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، فرمایا اللہ کہتا ہے مجھ سے پیار کرتے ہو، محبوب بناتے ہو، پھر میرے نبی کی اتباع کرو، حضور کہتے ہیں میری اتباع کرو، خدا تمہیں اپنا محبوب بنا دے گا۔ سبحان اللہ، آج ہم سوچتے ہیں مصطفیٰ کریم کی اتباع کی تو نقصان ہو جائے گا، خسارہ ہو جائے گا، لوگوں میں کیا کہیں گے، یا معاشرے والے کہاں میں جینے دیں گے، یا اس پہ عمل کروں نفع یا نقصان، اور خدا کے بندو ہمیں اتباع کا کہا گیا، کس کا کہا گیا؟ ذرا زور سے بولے کس کا کہا گیا؟ اتباع، عربی گرامر کے اعتبار سے تبعیت، عربی میں اس بچے کو کہتے ہیں جانور کا جو بغیر کسی ہیرو حجت کے، بغیر نفع نقصان دیکھے، جدھر اس کی ماں چلے یہ پیچھے چل پڑے، یہ تبعیت ہے، ہمیں اتباع مصطفیٰ کا کہا گیا، یہ فرمایا جو میرا مصطفیٰ کہے، میرا مصطفیٰ جو کرے، بغیر اس کے کہ اس میں نفع ہے یا نقصان، میرا مصطفیٰ کہتا جائے تم کرتے جاؤ، میرا مصطفیٰ کرتا جائے تم کرتے جاؤ، میرا نبی تمہیں منع کرتا چلا جائے، منع ہوتے چلا جاؤ، وہ چلے جاؤ، تمہاری دنیا بھی بن جائے گی، قبر بھی بن جائے گی، اور آخرت بھی بن جائے گی۔ اور صحابہ کا مزاج تھا یہ، نبی کریم کے صحابہ کا یہی مزاج تھا، وہ نہیں دیکھتے تھے حضور نے کہا کرے یا نہ کرے، نفع ہو یا نقصان، نہیں، بس حضور نے کہا ہم نے کرنا ہے۔ مثالیں دے دوں بات سمجھ میں آ جائے گی، ذرا لے نہ چلوں تمہیں، جناب سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے زوج محترم سبحان اللہ، حسن و حسین کے ابا مولا کائنات جناب سیدنا علی المرتضیٰ اور رضی اللہ تعالی عنہ، توجہ ہے ذرا یار، جناب علی کہتے ہیں، اب نے سننا، یہ تبعیہ، یہ ہے اتباع، کہتے ہیں کہ میرے نبی نے کہا آپ نے اگر روزہ پہنا ہوا ہے، سردیوں کا موسم ہے، اب تم نے
نیچے ہونا چاہیے، تلوے پہ ہونا چاہیے. پھر جناب علی دینا فتویٰ کہ اوپر نہیں کرنا، مسا نیچے کرو. وہ تو اس شہر علم کا دروازہ ہے، تیرے پاس تو علم کے خزانے ہیں، تو ویر مصطفیٰ ہے، دے فتویٰ کہ اوپر نہیں نیچے کرو. توجہ ہے ذرا یار. جناب علی زبان حال سے کہتے ہیں بھلے میری عقل کہتی ہے، بھلے میرا مزاج کہتا ہے، بھلے میری سوچ کہے کہ جناب موزے پہ مسا اوپر نہیں نیچے ہونا چاہیے. فرمایا خدا کی قسم ہمیں مصطفیٰ کی اتباع کا کہا گیا ہے، لہذا ہم عقل کی نہیں مصطفیٰ کی مانیں گے. میں اور وضاحت کر دوں. صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، توجہ ہے ذرا یار، بہت زور سے کہنے سبحان اللہ. نماز پڑھ رہے ہیں، ایک صحابی آئے جن کو آنکھوں سے نظر نہیں آتا، وہ کنویں میں گر گئے. صحابہ مسکرائے، کچھ کا کہکا نکلا. اب میرے نبی کریم نے کیا کہا؟ جاؤ جن کا کہکا نکلا ہے وضو بھی کرو، نماز بھی پڑھو. صحابہ کہتے ہیں ساری زندگی سمجھ نہیں آیا کہ حضور نے فرمایا اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، فلاں سے وضو ٹوٹ جائے گا، فلاں سے ٹوٹ جائے گا، فلاں سے ٹوٹ جائے گا. اس میں کہکا تو نہیں تھا، لیکن حضور کہتے ہیں جو وضو بھی کرو، نماز پڑھو. خالی نماز کا کہہ دیتے. حضور نے کہا ہم نے کیا، اس لیے ہم نے عقل کی نہیں مصطفیٰ کی مانی. اچھا اور آسان کر دوں. معراج کی رات جب میرے مصطفیٰ کریم معراج کو گئے، واپس آئے، آ کے لوگوں کو بتایا. کیا بتایا؟ معراج کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی آسمانوں تک گیا، واپس آیا، کنڈی بھی ہل رہی تھی. جس پانی سے وضو کیا وہ بھی چل رہا تھا، جس بستر سے اٹھ گیا وہ بھی گرم تھا. وجہ ہے ذرا یار. امیہ بن خلف ابو لہب جمع ہو کر حضور جناب سیدنا صدیق اکبر کے پاس آ گئے. ابو بکر یہ سمجھ میں آتا ہے ایک شخص یہاں سے جائے وہاں جائے، یہ باتیں کرے، واپس آئے کہے کنڈی بھی ہل رہی تھی، پانی بھی چل رہا تھا، بستر بھی گرم تھا. آپ نے فرمایا عقل میں نہیں آتا. کہا آتا نہیں آتا. وہ خوش ہوئے کہ یہ چلو ایک اور قیدی مل گیا. کہا نہیں آتا. کہتے ہیں کہکا مار کے نہیں آتا نا عقل میں. پھر خوش ہو، اس نے کہا ہے جس کے تو کلمے پڑھتا ہے، جس کو دنیا محمد کہتی ہے، جناب صدیق اکبر کہتے ہیں اگر کہ عقل میں نہیں آتا، اگر میں نے محمد نے کہا ہے جیسا کہا ہے ویسا ہی ہوا. کیونکہ ہمیں اتباع کا کہا گیا کہ مصطفیٰ کی اتباع کرنی ہے، بغیر کسی ہیل و حجت کے مصطفیٰ جو کہے وہ مانتے چلے جانا. اچھا پھر وہ مصطفیٰ ذرا زور سے کہنے سبحان اللہ. میرے نبی فرماتے ہیں حیات کی خیر لکم ووفا کی خیر لکم. لوگوں میں زندہ جب تھا دنیا میں ظاہری طور پر وہ بھی میرے تمہارے لیے بہتر ہے، جب قبر انور میں چلے جاؤں گا تب بھی تمہارے لیے بہتر ہے. اے صحابہ جب تمہیں کوئی مشکل ہوتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، تم مسجد نبوی کو دیکھتے ہو، جب سارے اٹھ جاتے ہیں، مسجد میں آتے ہو، مجھ محمد کو پاتے ہو، اپنے دکھ سناتے ہو، میں اللہ کی عطا سے تمہارے دکھ کا مداوع کرتا ہوں. اور جب میں چلا جاؤں گا قبر میں ہوں گا، پھر میرے امتیوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں، جن کے اعمال اچھے ہوتے ہیں میں اللہ کی حمد کرتا ہوں، اور جس میرے امتی کے اعمال اچھے نہیں ہوتے میرے نبی کریم فرماتے ہیں پھر میں کیا کرتا ہوں؟ جب فرشتے لے کر آتے ہیں میں اپنے اللہ سے اس کے لیے استغفار کرتا ہوں. ایسا نبی بھی ان کی سنتوں پر بھی عمل نہ کریں، ان کے کردار کو بھی چھوڑ دیں. اس نے جو کہا مصطفیٰ کریم نے کیا اس کو پسند کچھ ڈال دیں؟ آج میراج مصطفیٰ کا یہ پیغام ہے کہ میرے نبی کریم نے ارشاد فرمایا لوگوں یہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور میرے نبی کریم نے کتنی بڑی بات فرمائی، فرمایا کل قیامت میں جو نماز چھوڑتا ہے وہ میرے سجنوں میرے دوستوں کی صفوں میں نہیں میرے دشمنوں کی صفوں میں کھڑا ہوگا. کہے استغفر اللہ. میرے نبی کریم نے فرمایا نمازی کے لیے سب سے بڑا انعام یہ ہوگا کہ کل قیامت میں میرا اللہ اسے دیدار کروائے گا. پھر بھی ہم نمازیں چھوڑیں، پھر بھی ہم جھوٹ بولیں، پھر بھی ہم غیبت کریں، پھر بھی ہم چغلی کریں. میرے نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص کہ جس سے اس کا پڑوسی ناراض ہو
اس سے گندا بندہ ہے ہی نہیں کہ جس سے اس کا پڑوسی ناراض ہو. تو میرے عزیز ملاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اظہار مصطفیٰ، گفتار مصطفیٰ وہ میرے نبی ہمارے لیے لے کر آئے، ہمارے لیے تعلیم امت کے لیے جو جو ہمیں بتا کر گئے اس پر عمل کرنا سیکھ کے جانا ہماری ذمہ داری ہے، اور پورا سال ہم عمل کرتے رہے. اگلے دفعہ نیا خطیب آئے، نئے مکتب آئے تو پھر ہم نئے پر عمل کرنا شروع کر دیں. خدا کی قسم یہ ارتقائی صورت رہے گی. ایک وقت آئے گا دنیا ہمیں دیکھے گی، اسے مصطفیٰ نظر آ جائے، اسے خدا کی یاد تازہ ہو جائے، پروردگار عالم کا ذکر اس کی زبان پہ جاری ہو جائے. آج بھی کچھ لوگ آتے ہیں تو ہم زبان پہ ذکر خدا جاری کرتے ہیں، اللہ اللہ کی سزائیں بلند ہوتی ہیں. یہ ہم میں سے ہر ایک کوشش کرے گا. اب میرے نبی کریم کے ایک صحابی آتے ہیں، حضور کوئی ایسا وظیفہ بتاؤ میں جو دعا کروں وہ قبول ہو جائے. تمہیں نہیں چاہیے؟ زور سے بولے چاہیے؟ چاہیے. اگر ہاتھ پھڑ کرے کس کس کو؟ میرے نبی کریم نے فرمایا حرام کھانا چھوڑ دے تو مستجاب الدعوات بن جائے گا. فرمایا تیرے پیٹ میں لقمہ حرام نہ جائے، پھر جو تو رب سے مانگے گا رب تمہیں عطا فرمائے. یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. پھر ایک اور آسان نسخہ بھی ہے، فرمایا خارجہ جب بھی گھر داخل ہو سب سے پہلے سلام کر، گھر والوں کو سلام کر. پھر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورۃ اخلاص پڑھ، اور پھر نبی کریم نے کہا اللہ اکبر مجھ پہ درود پاک. حضور سب کچھ جانتے تھے نا. فرمایا گھر میں کوئی نہ ہو پرواہ نہیں. اب سب سے پہلے ہر والوں کو سلام کرتا تھا، نہیں ہے تو پھر کیا کر مجھ محمد پر سلام. السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا خاتم النبیین. جناب ملا علی قاری سے کسی نے پوچھا حضور جب گھر میں کوئی نہیں حضور کو کیوں سلام کرے؟ فرمایا مومن ہو نا مومن، پھر حضور کی روح ہر مومن کے گھر آتی ہے. فرمایا تو سلام کرے گا میرے نبی تیرے سلام کا جواب عطا کرے گا. بلکہ حافظ ابن قیم نے تو لکھا کہیں بھی ہے دنیا میں محبت سے نبی پر سلام تو بھیج، وہ گنبد خضرا کا مکین گنبد خضرا سے تیرے سلام کا جواب دے. میرے نبی تو آئے بھی تیرے لیے، رہے بھی تیرے لیے، قبر میں اتارا جانے لگا تیرے لیے، دنیا سے گئے اور کل قیامت میں آنا رہا یہ سدائیں بھی تیرے لیے ہوگی، اور قبر انور میں رہ رہے ہیں وہ بھی تیرے لیے. فرمایا میرے امتی کے اعمال اچھے نہیں آتے، میں رب سے کہتا ہوں مولا جو بھی ہے تو میرا امتی تو اس کو کرم فرما، اس کے گناہوں کو بخش دے. پھر بتاؤ وہ نبی آئے اور ہم گھر پہ چراغاں نہ کریں، وہ مصطفیٰ آئے اور ہم محفل میلاد نہ منائیں اور شرکت نہ کریں، اپنی اولاد کو ان محفل میں آنے کا جشن نہ دیں. یار اس سے بڑی بے وفائی کیا ہوگی؟ یار اس سے بڑی بے وفائی کیا ہوگی کہ مجھے سمجھ ہی نہ آئے محفل میلاد، میرے پلے ہی نہ پڑے محفل میلاد. محفل میلاد میں کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ آپ اگر قرآن کو دیکھیں نا، علماء تشریف فرمائیں، احکام کی آیتیں تو صرف 500 ہیں. کتنی؟ بولے کتنی؟ اور قرآن کی آیتیں تو 6600 پلس ہیں. باقیوں میں کیا ہے؟ باقیوں میں خدا کے پیاروں کے تذکرے ہیں. احکام کی حدیثیں تو کم و بیش 8000 ہیں، کئی لاکھ حدیثیں ہیں. باقیوں میں کیا ہے؟ ذکر ہے اللہ کے پیاروں کے. تو خدا کے بندوں یہ میلاد مصطفیٰ میں کیا ہوتا ہے؟ اول سے لے کر آخر تک میرے خدا کا ذکر ہوتا ہے. کیا خدا کے بنائے ہوئے محبوب عطا کرتا محبوب جب سے آئے میرے نبی کریم کے قیامت تک جو رب نے فضائل دیے انہی فضائل کا بیان ہوتا ہے. ہمیں کوئی کہے بس 14 صدیاں بیت گئی کافی ہو گئے. تو خدا کے بندوں اللہ فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. رب نے بس کہا کہ
پیارے حبیب تیری زندگی کے ہر لحظے اور لمحے میں تیرے کمالات کا عروج ہی عروج ہے. فرمایا ہمارا اصول یہ ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. ہم دل پھیر پھیر کے رکھتے ہیں, کبھی عروج دیتے ہیں کبھی زوال دیتے ہیں. توجہ ہے ذرا یا نہیں؟ پہلے میرا بچپن تھا, پھر جوانی آئی, پھر لڑکپن آیا, پھر جوانی آئی, پھر بڑھاپا. توجہ ہے ذرا یا؟ اور پھر زندگی سے پتہ چلا جاتا ہے کبھی صحت کبھی مس, کبھی جیب میں 1000 روپے ہوتے ہیں, کبھی کرایہ بھی گھر والوں سے مانگ کے بدلا جاتا ہے. فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. سوڑیا ہماری عادت جاریہ یہ ہے, ہم عروج کے بعد زوال. توجہ ہے ذرا یا؟ زوال کے بعد عروج, عروج و زوال, عروج و زوال, عروج و زوال. لیکن وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. سوڑیا تجھے وہ عروج دیا کہ بس عروج ہی عروج ہے, تیرے عروج کو زوال ہے. پھر ہم کہتے ہیں جو مصطفیٰ کے پہلے کمالات تھے آج تو اس سے بڑھ کر ہے. جب میرے رب نے بس نہیں کی دینے میں, ہم رب کی عطاؤں کے بیان کرنے میں کیوں بس کر جائیں؟ مجھے ذرا یا نہیں؟ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری, کرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا, ہو سکے میرا لاشا بھی کہے گا, اور ہو سکے میرا لاشا بھی کہے گا. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. وہ میرے مصطفیٰ کریم جو ہمارے کے سب کچھ کرے, ہم مصطفیٰ کی محفل میلاد مصطفیٰ بھی نہیں بنا سکتے. اور میں مبارکباد دیتا ہوں ان دوستوں کو کہ جنہوں نے اتنا پیارا اہتمام کیا. پروردگار ان جوانوں کی عزت میں, مال میں, اولاد میں, سب میں خیر و برکت عطا فرمائے. اور یہ بزرگ ہستیاں اور تمام آبائے, اور خدا کی قسم میں تو کہتا ہوں جس زمین پہ بیٹھے ہو یہ بھی فخر کرتی ہو, خدا کے گھر میں بیٹھے ہو, خدا کے گھر میں بیٹھ کر حضور نبی کریم کے فضائل و مناقب سنتے ہیں آپ, خدا کی توحید کا بیان آپ نے سنا, میرے رب کی باتیں آپ نے سنی. یہی ہے میلاد مصطفیٰ, یہی ہے ذکر مصطفیٰ کی محفل. رب نے کیا کہا, ہمارا فانا لک ذکرک. سوڑیا تیرا ذکر ہم نے تیرے لیے بلند کر دیا ہے, جہاں ہمارا ذکر ہوگا وہاں تیرا بھی ذکر. جو ہے نا میری آنے والی نسل ہے تیرے عشق ہی میں بچنے, انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینہ. بس یہ دعائیں کیا کریں. اور یہ میں نے جو عنوان گفتگو لیا, کئی سارے عنوان ہو گئے, اس میں ایک سنت کا میں نے آخری یہ 4-5 منٹ سنت. آپ یقین کریں ہمارے ماخذ اسلام 4 ہیں. کتنے؟ یہ علیحدہ عنوان گفتگو ہے, کبھی موقع ملا تو کروں گا. جہاں سے ہم اسلام لیتے ہیں قرآن, حدیث, اجماع اور قیاس. کچھ لوگ سب سے پہلے کسی نے قیاس کا انکار کیا, کسی نے اجماع کا انکار کیا. اب تو وہ بدبخت بھی آئے کچھ دیر پہلے سے کہ جو حدیث مصطفیٰ کا بھی انکار کرتے, سنت مصطفیٰ کا بھی انکار کرتے. کہتے ہیں میں حدیث مصطفیٰ کی حاجت ہی نہیں, قرآن ہی ہماری ہدایت کے لیے کافی ہے. خدا کی قسم قرآن ہی کافی ہے, لیکن قرآن بغیر میرے مصطفیٰ کی سنت کے سمجھ اور سکتا ہی نہیں. رحمان میں تو اللہ نے اصول کیا ہے, اور آخر میں اپنی اولادوں کو یہ جو لبرلزم ہے, سیکولرزم ہے, ایتھیزم جسے ہم تحریت کہتے ہیں, جسے ہم الہاد کہتے ہیں, خدا کے لیے اپنی اولادوں کو بچاؤ. میری طرف توجہ کرو ذرا, خدا کے لیے اپنی اولادوں کو بچاؤ. یہ سکوت خارجزم ہے, میں مخالف نہیں ہوں, میں ابھی آج ہی ایم فل میں داخلہ لے کے آیا ہوں, میں مخالف نہیں اس کا, لیکن میں یہ کہتا ہوں اپنی اولاد کے حوالے کریں, ان علماء سے جوڑیں ان کو. کہ بلا پیر صاحب میں ایک فیصلہ آباد میں کالج میں بیان کرنے کے لیے گیا, مجھے پرنسپل نے کہا کہ ان کے سوالات ہیں کچھ. اب مسلمانوں کا شہر, بیان کرنے والے مسلمان, سننے والے مسلمانوں کے بچے, خدا کی قسم وہاں میں صرف آدھے گھنٹے کے لیے گیا تھا, میں 3 گھنٹے بعد وہاں سے اٹھا. وجہ کیا تھی, ان کے ذہنوں میں جو رب کی ذات کے متعلق, رب کی صفات کے متعلق, میرے نبی کے کردار کے متعلق, صحابہ کرام کے بارے میں جو بدگمانیاں تھیں, اہل بیت کے بارے میں جو تذکرہ تھا, میں حیران رہا کہ یہ مسلمان کے بچے غیر محسوس انداز سے سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہمارے اور آپ کے نوجوان جو بیٹھے ہیں, خدا کے لیے پہلے اپنے علماء کو سنا کرو, پہلے اپنا دین پڑھو, پھر اس کے بعد کسی کو سنا کرو. یہ الہاد
کرتے ہیں وہ، اور نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، وہ سوالات یہاں بول بھی نہیں سکتا اتنی بے باکی سے۔ اور آپ اپنی اولادوں کو سنبھالو، کہاں یہ پڑھتے ہیں، کس کے پاس بیٹھتے ہیں کہ یا یہ ان کے ساتھ تو نہیں بیٹھتے جو یہ کہیں کہ نبی مر کے مٹی ہو گیا، کوئی یہ کہے کہ ان کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جائے، کوئی یہ کہے نعوذ باللہ من ذالک، قرآن میں یہ 21 آیتیں نعوذ باللہ من ذالک کی شیطانی ہے، کوئی یہ کہے کہ ہمیں مصطفیٰ کی حاجت ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں۔ دیکھو کل قیامت میں تم سے ان کے بارے میں سوال ہوگا، اور نوجوان تجھ سے بھی سوال ہوگا کہ اپنا دین سیکھنے سے پہلے غیروں کے پاس گیا کیوں تھا؟ یہ ہے نا سکھانے والے، ہے نا ان کے پاس، تمہیں بتائے نا کہ دین مصطفیٰ ہے کیا، ان علماء کے پاس بیٹھے آپ، تمہیں پتہ چلے گا کہ ماخذ اسلام قرآن سے ہم دین کیسے لیتے ہیں، حدیث سے کیسے لیتے ہیں، اجماع کیا ہے، قیاس کیا ہے، اگر ہم ان کو چھوڑیں گے تو کیا ہوگا۔ اور خوش ہو جاؤ خدا کی قسم اہل سنت، ہم وہ خوش نصیب ہیں، ہم کسی کو نہیں چھوڑتے، ہم چاروں ماخذ اسلام کو لیتے ہیں، سبحان اللہ، اپنا دین قرآن سے لیتے ہیں، قرآن کے صدقے حدیث سے لیتے ہیں، ان دونوں کے صدقے اجماع سے بھی لیتے ہیں اور قیاس سے بھی لیتے ہیں، سبحان اللہ، ہم کسی کو نہیں چھوڑتے، ہم ان چاروں ماخذ اسلام سے دین لیتے ہیں۔ اور جو ہے ذرا یار، اس لیے اپنی اولادوں کو سنبھالو، اللہ سے دعا گو ہو، جو کچھ آپ کے پیش کر سکا اپنی بارگاہ میں قبول و قبول فرمائے، جو غلطی کوتاہی کو معاف فرمائے۔